ناظرین السلام علیکم۔ 4 خبروں پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمشید دستی کی ایک ویڈیو آئی ہے جو ان کے مطابق صبح 3:45 انہوں نے ریکارڈ کی ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے اور ایک دیوار سی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر بڑے وہ رقیق ہو کر اور دل برداشتہ ہو کر کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، کچھ ظلم کی داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس میں سے کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، جمشید دستی صاحب ہیں کون، ان کا تعلق کس علاقے سے ہے اور ان کا ماضی کیسے رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیں گے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی ویڈیو نکال دی ہے۔ شیخ رشید صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کرنے کی وجہ تو بتا دیں، وہ پیپر ابھی تک ریٹرننگ آفیسر سے نہیں مل رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے قائم مقام چیئرمین اور خود ساختہ چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کسی قیمت پر بائیکاٹ نہیں ہوگا، الیکشن ہم لڑیں گے چاہے سارے جو ہے کاغذات نامزدگی نامنظور ہو جائے۔ تو سارے کاغذات نامزدگی اگر نامنظور ہو جائیں گے تو پھر کیسے الیکشن لڑیں گے بیرسٹر صاحب؟ چوتھی خبر اور امپورٹنٹ خبر، کل محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ ترجمان ہوا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جنرل باجوہ کے بہت قریب ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیو پہ ایک انٹرویو میں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے بھئی اب نون لیگ کے ساتھ، انہوں نے کوئی وفا نہیں کی میرے ساتھ، کس زمانے میں میں ترجمان تھا اب مجھے کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ تو یہ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ نون لیگ سے لوگ رستے کیوں جدا کر رہے ہیں؟ جب مشکل کا وقت تھا کوئی نہیں چھوڑ کے گیا، اب جب پاور میں آ رہے ہیں اور تھوڑے دنوں تک مہینے تک حکومت بنا لینی ہے نون لیگ نے، تو پھر لوگ کیوں رستے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ سٹڈی ہے۔ پہلے جمشید دستی صاحب کے حوالے سے بات کر لیں۔ جمشید دستی صاحب کو پہلی جو گفتگو کر رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جمشید دستی صاحب کے کاغذات نامزدگی نامنظور ہوئے، اس کے بعد ان کی اہلیہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کسی قسم کی تشدد والی بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر جمشید دستی کے ساتھ موجود تھے۔ جمشید دستی نے جو ویڈیو بنائی اس کے اندر تو بڑے شدید الزامات لگائے گئے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے پر تشدد ہو رہا ہے، اور اپنی بیوی کے بارے میں بھی کہا کہ وہ ایجنسیوں والے آئے، انہوں نے میری بیوی کے کپڑے اتار دیے، میرے 10 ماہ کے بچے کو مارا، اور یہ سب کچھ انہوں نے انتہائی خدا کے لیے چیف جسٹس صاحب ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا کے لیے میری مدد کو آئے، اور یہ وہ۔ اچھا، ظاہر ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کے ماضی کے حوالے سے بات کر لینی چاہیے۔ یہ جمشید دستی صاحب وہی ہے جنہوں نے جعلی ڈگری کے معاملے پر جھوٹ بولا، اور کسی مدرسے سے انہوں نے ایک ڈگری پکڑ لی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو عالم دین کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ جمشید دستی صاحب وہی ہے کہ جب کہ ایک حکومت کے بڑے پروجیکٹ سے یہ اپنے علاقے میں بڑی تسلی سے بھتہ لینے کے الزامات بھی ان پہ نہیں ہیں۔ یہ جمشید دستی صاحب وہی ہیں کہ جنہوں نے پارلیمنٹ لاجس سے اچانک ایک خبر نکال دی تھی کہ یہاں پہ تو شراب چلتی ہے اور شراب کی بوتلیں پڑی ہیں، تو یہ مشہور ہونے کے لیے اس طرح کی چیزیں وہاں پر کرتے تھے۔ میں جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بنا کر وائرل کی جا سکتی ہے۔ حقائق کا کس نے تجزیہ کرنا ہے؟ جب تک آپ حقائق کا تجزیہ کریں گے، حقائق کو سامنے لائیں گے، اس وقت تک جو ہے بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ یہ لوگوں کا بنیادی طور پہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، عمران خان کا بنیادی اختلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، نواز شریف کے ساتھ تو بڑا نامنل سا سیاسی سا اختلاف ہے لیکن انہوں نے جو کیمپین کی وہ ریاست کے خلاف کی، افواج پاکستان کے خلاف کی،
عاصم نصیر کے خلاف کی، فیصل نصیر کے خلاف کی، ندیم انجم کے خلاف کی۔ تو یہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کر الٹیمیٹلی کیا ثابت کرنا چاہتے دنیا، یہ ویڈیو دیکھیے، اس طرح کی ویڈیو آپ بنائیں، میں بناؤں، کوئی شخص بنائے، یوں وائرل ہوتی ہے۔ اور یہ جب وائرل ہوتی ہے نا، تو یہ کیا مظفر گڑھ کی سرحدوں میں رہتی ہے، کیا پنجاب کی سرحدوں میں رہتی ہے، کیا پاکستان کی، یہ اس وقت انڈیا میں بھی بہت وائرل ہو رہی ہوگی، یہ اس وقت امریکہ میں بھی بہت وائرل ہو رہی ہوگی، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ۔ ایک ایسا شخص، مجھے نہیں پتا کہ وہ جو الزامات لگا رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس شخص کی ساری زندگی یہ بتاتی ہے کہ اس نے کبھی کوئی سچ نہیں بولا۔ کل ان کی اہلیہ کچھ اور بات فرما رہی ہے، آج انہوں نے سارا الزام بیسکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ الیکشن میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، اور نہ صرف اجازت دی جائے بلکہ الیکشن میں ان کی جو مدد ہے وہ بھی کی جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اس کے لیے لیکن جو الزامات لگائے ہیں، کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا آدمی اس طرح کا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور آج کل اصل میں بولتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج کل اس طرح کا جھوٹ پر یقین کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ واٹس ایپ گروپوں میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو گالی کی جس کو سمجھ آتی ہے وہ ان 2-3 کیریکٹرز کو دے رہا ہوتا ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف اور ان کا ہر شخص کہیں نہ کہیں فساد پھیلانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے کھڑا ہے۔ شیخ رشید کی مثال لے لیں، شیخ رشید صاحب کے مسائل یہ ہیں، ان کے خلاف کچھ بقایا جاتے ہیں۔ شیخ رشید نے کبھی پلے سے پیسہ نہیں کھایا، آج پیسہ پلے سے کھانا نہیں کھایا، یہ تو سارا وہ جو ہے کوہاٹی بازار گواہ ہے، لال حویلی کے ساتھ والا۔ تو وہ اچانک انہوں نے نہیں دیے ہوں گے، اس کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی ان کے مسترد ہو گئے۔ شیخ صاحب کبھی سیاست سے جب دباؤ پڑتا ہے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی بھتیجے کو آگے کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیے اس ملک میں شیخ صاحب گیٹ نمبر 4 کے چوکیدار کی حیثیت سے سیاست کرتے رہے، بڑے اچھے، اور ہمارا تعلق تقریباً راولپنڈی اسلام آباد قریب قریب ہی ہے، اسی علاقے سے بنتا ہے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے، مسلم لیگ نون کے، جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، کام کیا ہوا ہے، لوگوں کی مدد کی ہوئی ہے، فلاحی پروجیکٹ کیے ہوئے، وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سب کے باوجود شیخ رشید ان کو آگے نہیں دینا ہوتا۔ تو میرے خیال میں شیخ رشید صاحب کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے، اور اب انہیں کوئی اور کام کرنا چاہیے، اور ان کے بھتیجے کو بھی اب سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ اچھا، بیرسٹر گوہر خان قائم مقام چیئرمین کیوں مصر ہیں کہ الیکشن ہو؟ بھائی پی ٹی آئی کے پاس سب سے اچھی اسٹریٹجی اس وقت کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے آپ کے 100 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، 100 کے 100 ریجیکٹ ہو گئے، تو آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، یہی سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے نا۔ پھر الیکشن متنازع ہو جائیں گے۔ ایک بڑی پارٹی جو پچھلی دفعہ حکومت میں تھی، اس نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، الیکشن متنازع ہو گئے۔ لیکن بیرسٹر گوہر خان کو یہ عزیز نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ 4، 6، 10، 12، 15، 20 سیٹیں جو تحریک انصاف کو ملیں گی، ان کے چیئرمین وہ ہوں گے۔ انہوں نے کبھی محلہ کمیٹی کے چیئرمین ہی نہیں کی ہوگی، تو وہ اچانک سے ہیرو بن جائے گا۔ ان کا نقطہ نظر وہی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا جو مرضی ہو جائے، یہ تحریک انصاف کو بائیک آؤٹ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ان کا ذاتی مقصد ہے، انہوں نے وہ کھڑپینچی کرنی ہے اس کے اوپر، جتنی بھی سیٹیں مل جائیں گی۔ محمد زبیر صاحب ناراض ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ بڑے بلو آئیڈ آدمی تھے، جنرل باجوہ کے بہت قریب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ سے بنیادی گفتگو جب ہوئی اور تحریک انصاف کا عدم اعتماد ہوئی، اس میں محمد زبیر صاحب کا کلیدی کردار ہے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی بھی نواز شریف کے گھر کے آدمی، بڑے قریب آدمی ہیں، مفتاح اسماعیل بڑے قریبی آدمی ہیں، تینوں ناراض ہو گئے۔ اچھا، اس کی ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ اس کو بات کو سمجھا جائے کہ نون لیگ ہمیشہ اس طرح کرتی ہے، اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ پاتی، اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی گردنوں میں سریہ آ جاتا ہے، ایک اس طرح کی تھیوری ہے۔
ایک تھیوری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر سے ہی ایک نون لیگ کی بی ٹیم تیار کی جا رہی ہے، جس کا مقصد ابھی کسی کو نہیں سمجھ آ رہا، جس میں کامل انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، لیکن اس کا مقصد کچھ عرصے کے بعد سمجھ آئے گا۔ کیا نون لیگ کی جو حکومت آنے والی ہے اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کوئی حادثہ، کوئی سانحہ درپیش ہوگا، اور اس کے بعد بی ٹیم جو کہ طاقتور لوگوں کی منظور نظر بھی ہے وہ سامنے آئے گی، اور اس کے اندر نام برے نہیں ہوں گے، اس میں مصطفیٰ کھوکھر ہوں گے، اس میں شاہد خاقان عباسی ہوں گے، اس میں مفتاح اسماعیل ہوں گے، اس میں محمد زبیر ہوں گے۔ یہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، اچھے ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں۔ تو کیا کچھ 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد، جیسا کہ ہمارے ہاں ہر حکومت کے ساتھ آتا ہے، اس ٹیم کی باری بھی آ جائے گی؟ ابھی تک یہ صرف ایک اندازہ ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔